بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ڈیٹرائٹ میں جو بائیڈن کی انتخابی کانفرنس کا انعقاد ایسی حالت میں دوستوں کیا گیا کہ درجنوں فلسطینی حامی مظاہرین نے 81 سالہ امریکی صدر جو بائیڈن کے خطاب کے مقام پر اجتماع کیا اور امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کے جرائم کی حمایت جاری رکھنے پر بھی احتجاج کیا۔ نیو یارک پوسٹ نے اس احتجاجی ریلی کے مقام سے اطلاع دی کہ ایک نعرہ لگانے والا صدر جو بائیڈن پر چیخ رہا تھا کہ بائیڈن بائیڈن بتاؤ آج تم نے کتنے بچے مارے۔ اس کے علاوہ بھی نعرے لگائے گئے جیسا کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا امن نہیں ہوگا اور نہر سے بحر تک سارا غزہ آزاد ہوگا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسے شخص کی ہم حمایت کیسے کر سکتے ہیں جس نے نسل کشی کی راہ ہموار کی ہو۔ غزہ کی پٹی پر دوستوں صہیونی حکومت کی جارحیت کے 9 مہینے گزر جانے کے بعد بھی اس حکومت نے اس علاقے میں قتل عام، تباہی، جنگی جرائم، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، امدادی تنظیموں پر بمباری اور قحط اور بھوک مری کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا۔ اسرائیلی حکومت در حقیقت یہ جنگ ہار چکی ہے اور تقریباً 9 ماہ گزرنے کے بعد بھی وہ مزاحمتی گروہوں کو ایک چھوٹے سے علاقے میں ہتھیار ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور وہ غزہ میں کھلے عام جرائم کے ارتکاب کے باعث عالمی رائے عامہ کی حمایت بھی کھو چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے معاملے پر کافی دیر سے غور جاری تھا۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ اگلی کابینہ اجلاس میں آ سکتا ہے۔ فیصلہ حکومتی اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئین جو مرضی کہے ایک پارٹی کو وہ دیا جائے گا جس کا اسے حق نہیں۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ کسی نے روایت ڈالی کہ کسی کی بیٹی کسی کی بہن کو گرفتار کرو، ان کے نزدیک سیاسی مخالفت کو دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نہیں، ہمارے اچھے اخلاق کو ہماری کمزوری سمجھ کر ہمیں گالیاں دی گئیں۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ ملک کے ساتھ بہت کھلواڑ ہو چکا ہے، اب کہنا چاہتے ہیں کہ نو مور، اس ملک کے آگے جانا ہے تو تحریک انصاف اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ نون لیگ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ طالبان کو واپس لا کر بسایا جائے، ایک طرف تخریب کاروں کو یہاں لائیں، دوسری طرف جی ایچ کیو پر حملہ کریں۔ پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ سائفر سے کھیلنا ہے، یہ تکڑا کیس ہے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ سابق صدر عارف علوی، عمران خان اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس چلایا جائے گا۔ ان تینوں اشخاص کے خلاف وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ کیس سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کی جائے گی۔ نظر ثانی کا فیصلہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کا ہے۔ فیصلے میں خرابی ہے جس کی وجہ سے نظر ثانی دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ اب یہ چیئرمین نیب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، نیب پر پریشر ڈال رہے ہیں۔ یہ ممنوعہ فنڈنگ والے، تخریب کاری کرنے والے اور دفاعی ادارے پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی پارٹی میں دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں بہت سے ریپبلکنز اراکین کانگریس نے ٹرمپ پر حملے کا قصوروار موجودہ صدر جو بائیڈن کو ٹھہرایا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے تقریباً 30 ارکان نے براہ راست امریکی صدر جو بائیڈن، ان کی ڈیموکریٹک پارٹی یا اس پارٹی سے وابستہ میڈیا پر اس حملے کے لیے اکسانے کا الزام لگایا ہے۔ ان سب کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ٹرمپ ایک آمر اور جابر ہے اور انہیں ہر قیمت پر روکا جانا چاہیے، اور یہی بیان بازی براہ راست سابق صدر ٹرمپ پر حملے کی وجہ بنی۔ اس کے علاوہ دوستو، درجنوں امریکی قانون سازوں نے بھی سوشل نیٹ ورک پر اپنے پیغامات میں صدر جو بائیڈن یا ٹرمپ کے دیگر ناقدین پر ان کو مارنے کا الزام لگایا ہے۔
دوستو، یاد رہے کہ تقریر کے دوران فائرنگ کے بعد سابق صدر ٹرمپ نے اچانک اپنی تقریر روک دی اور کان پر ہاتھ رکھ لیا، اور اسی وقت گولیوں کی آواز سے آس پاس موجود لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پوری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ جعلی حکومت کی خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ وفاقی حکومت منڈیٹ چور ہے اور اس جعلی طریقے سے اقتدار پر قابض ہے۔ کیا فارم 47 کی بنیاد پر بنی حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے؟ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا فیصلہ جعلی حکومت کی خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ منڈیٹ چور حکومت سیاسی میدان میں عمران خان اور پی ٹی آئی کا کسی صورت مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے اس طرح کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے۔ تمام تر ظلم اور ہر قسم کے حربے استعمال کرنے کے باوجود منڈیٹ چور حکومت کو منہ کی کھانی پڑے گی اور پڑ رہی ہے۔ علی امین گنڈا پوری کا مزید کہنا تھا کہ منڈیٹ چوروں کی حکومت حواس باختہ ہو چکی ہے۔ مخصوص نشستوں پر فیصلہ سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق کیا ہے، ان کو اسی فیصلے پر تکلیف ہو رہی ہے۔ موجودہ منڈیٹ چور سرکار نے خود ماضی میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جعلی حکومت کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے، اس لیے بوکھلاہٹ میں احمقانہ بیانات دے رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ان کا مقابلہ کیا تھا، یہ جو بھی کریں ہم ان کا بھرپور مقابلہ مزید کریں گے۔ شوگر مرض کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بلڈ شوگر کو مستحکم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم اس انتظام کے لیے خوراک اور ورزش ضروری ہے، اور جڑی بوٹیوں پر مبنی مشروبات یا چائے ہماری اس کوششوں میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ یہ مشروبات نہ صرف تیار کرنے میں آسان ہے بلکہ یہ صحت کے لیے بھی بہت سے فوائد بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہاں کئی جڑی بوٹیوں والے مشروبات کا ذکر کیا جائے گا جو قدرتی طور پر ہمارے بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، جیسا کہ دوستوں میتھی دانے کی چائے، دار چینی کی چائے، ادرک کی چائے اور سبز چائے۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی ڈرون اور جنگی طیاروں سے گھروں اور بے گھر افراد کے کیمپوں پر حملے کیے گئے ہیں، جن میں ایک شخص فلسطینی شہید ہو گیا جبکہ متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے نصیرات پناہ گزین کیمپ میں اقوام متحدہ کے ایک اور پناہ گزین اسکول پر حملہ کر کے 17 فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور 80 کو زخمی کر دیا۔ ادھر حماس نے جنگ بندی مذاکرات سے دستبرداری اختیار کرنے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے حملوں میں اضافہ کر کے ثالث کا کردار ادا کرنے والے عرب دوستوں اور امریکہ کی سیز فائر کی کوششوں کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس سب کے باوجود اب تک حماس جنگ بندی کے لیے جاری مذاکراتی عمل سے دستبردار نہیں ہوئی ہے۔ دوسری طرف انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی جاری نسل کشی کو ختم کرنے میں عالمی برادری کی ناکامی سے اسرائیل کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ گروپوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کی نسل کشی کی کارروائیوں کو مسلح کرنے اور مالی امداد فراہم کرنے والی ریاستیں نسل کشی سمیت دیگر جرائم میں برابر کی شریک ہیں، جیسا کہ امریکہ۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت دوستو اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ اس موقع پر عمران خان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ان کی اہلیہ بیوی بشرا بی بی کا توشہ خانہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بشرا بی بی کو صرف مجھے اذیت پہنچانے کے لیے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے جیل میں ڈالیں، میری بیوی کو تو چھوڑ دیں۔ دوسری جانب لاہور پولیس نے اڈیالہ جیل پہنچ کر جناح ہاؤس سمیت 12 مقدمات میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ عمران خان سے ریاست کے خلاف اکسانے کی دفعات کے تحت تفتیش کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پولیس نے راولپنڈی کی عدالت سے عمران خان کو لاہور منتقل کرنے کی درخواست کی، لیکن راولپنڈی کی عدالت نے سیکیورٹی خدشات کے سبب عمران خان کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ شام پر صہیونی حکومت کی طرف سے حملہ مقبوضہ جولان سے کیا گیا، جس میں جنوبی دمشق میں واقع فوجی مراکز اور دمشق کے کفر سوسا علاقے کے ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنایا گیا۔
شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے صہیونی فوج کے کئی میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ صہیونی حکومت گزشتہ برسوں سے شام کے دارالحکومت دمشق اور اس کے اطراف کے علاقوں پر فضائی حملے کرتی آ رہی ہے، تاہم شامی فوج نے ہر وقت کارروائی کر کے اکثر حملے پسپا کر دیے۔ شام پر اسرائیلی فوج کی فضائی جارحیت ایسے عالم میں کی جا رہی ہے کہ دمشق نے کئی بار اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے نام خط ارسال کر کے ان حملوں کی مذمت کی ہے اور اسے روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسد قیصر نے کہا ہے کہ حکومت حواس باختہ ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف کون سا حربہ انہوں نے اب تک استعمال نہیں کیا، ان سے روزانہ غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ حواس باختہ ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی ہے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ حکومت کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا اب کوئی سروائیول نہیں ہے، ہماری جدوجہد آئین اور قانون کے مطابق ہے، یہ اپنے اختیارات کے تحت جہاں جانا چاہیں جائیں، ہماری جدوجہد جاری رہے گی، ہم ہر فورم پر ان کا مقابلہ کریں گے۔ راولپنڈی کی عدالت نے پی ٹی آئی کی رکن اسمبلی شیر افضل مروت کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وارنٹ جاری کرتے ہوئے انہیں 30 جولائی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت پر ڈھلیاں موٹر وے کے قریب فارم پر بغیر منظوری کے تعمیرات کا الزام ہے، جس پر ان کے خلاف تھانہ نصیرہ آباد نے 2019 میں مقدمہ درج کیا تھا۔ سماعت کے موقع پر شیر افضل مروت کی مسلسل غیر حاضری پر عدالت نے ان کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ 9 مئی کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری سمیت 9 ملزمان پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا۔ شاہ محمود قریشی کو سخت سیکیورٹی میں 9 مئی سے متعلق مقدمات کی سماعت کے سلسلے میں کوٹ لکھپت جیل پہنچایا گیا۔ ماہرین فلکیات کی ایک عالمی ٹیم نے زمین سے تقریباً 2000 نوری سال دوری پر ایک ایسا نظام شمسی دریافت کر لیا ہے جس میں 6 ستارے ایک ساتھ موجود ہیں۔ اس نظام کا نام کیسٹر رکھا گیا ہے۔ اس میں بیک وقت 6 ستارے ایک ساتھ موجود ہونے کا انکشاف اس سال 12 جنوری کو سامنے آیا تھا۔ اس نظام میں 2 ستارے جوڑوں کی شکل میں ایک دوسرے کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ اگرچہ اس عجیب و غریب نظام شمسی میں کوئی سیارہ موجود ہونے کے امکانات نہیں، لیکن سائنسدانوں کو چکرانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ستاروں کا کوئی نظام ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نظام کیسے وجود میں آیا ہوگا، سر دست یہ جاننے کے لیے تحقیق کی جا رہی ہے۔ ایران میں ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ بھاپ اڑاتی گرما گرم چائے پینے کے عادی افراد غذا کی نالی کے کینسر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ امریکن کینسر سوسائٹی نے سائنسی میگزین انٹرنیشنل جرنل آف کینسر میں شائع ہونے والی اپنی تحقیقی رپورٹ میں 60 سینٹی گریڈ تک گرم چائے کے 2 کپ پینے والے افراد کے غذا کی نالی کے کینسر میں مبتلا ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ اس سے پہلے عالمی ادارہ صحت نے بھی 65 سینٹی گریڈ تک گرم چائے پینے سے باز رہنے کی ہدایات جاری کی تھی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی تحقیقی مقالوں میں تیز گرم چائے اور کینسر کے درمیان تعلق کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، تاہم پہلی بار اس خطرناک درجہ حرارت کا تعین کیا جا رہا ہے جو کینسر کا سبب بن سکتا ہے، جو کہ 60 سینٹی گریڈ ہے۔ یہ تحقیقی مقالہ تہران یونیورسٹی برائے طبی سائنس کی مدد سے ایران میں مکمل کیا گیا ہے، جہاں امریکہ میں کئی گنا زیادہ درجہ حرارت والی چائے پینے کا رجحان عام ہے۔ سائنسدانوں نے 2004 سے 2017 کے درمیان 50,000 ایرانیوں کے طبی ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ تحقیق میں 40 سے 45 سال کی عمر کے 50,000 افراد کو رکھا گیا تھا۔ اسٹڈی کے دوران خوراک کی نالی کے کینسر کے 317 نئے کیسز سامنے آئے۔ ان افراد میں بار بار تیز گرم چائے پینے سے غذا کی نالی میں خراشیں پڑ جاتی تھیں
اور زخم گہرا ہوتے ہوتے کینسر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سائنسدانوں نے تجویز دی ہے کہ روزانہ 700 ملی لیٹر سے زیادہ اور 60 سینٹی گریڈ تک گرم چائے پینے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس مقدار اور درجہ حرارت کی چائے پینے والوں میں 90% تک کینسر میں مبتلا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔